اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بچے بیسیکلی ہم اصول تجارت کے شارٹ کویسچن کریں گے جو کہ لاہور بورڈ میں آ چکے ہیں، یعنی جن پہ سٹار لگا ہوا ہے ان شارٹ کویسچن کو کور کریں گے۔ ویسے تو دیکھا جائے یہاں پر سارے بورڈز کے شارٹ کویسچن اویلیبل ہیں، تو پڑھتے ہیں۔ فرسٹ ہمارے پاس لاہور بورڈ کا کویسچن ہے، ایڈم سمتھ کے مطابق معاشیات کی تعریف۔ تو اس کی تعریف جو ہے وہ تھوڑے سے ورڈنگ کو چینج کر دیا گیا ہے، اصل میں بیسک اس کی ڈیفینیشن ہے: معاشیات ایک ایسا علم ہے جو پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بحث کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن ہے، ایڈم سمتھ نے اپنی کتاب دولت اقوام، اس کی کتاب کا نام تھا، اور اس نے کن 4 حصوں میں تقسیم کیا؟ تو انہیں 4 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی دولت کس طرح سے ہم پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم مطلب یا چیزیں بنائیں گے یا خدمات فراہم کر کے ہم پیسے جو ہیں وہ یعنی پیدائش دولت کا مطلب ہوتا ہے اشیاء بنانا۔ نیکسٹ ہے صرف دولت، صرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ، دولت کو خرچ کرنا، یعنی جو ہم پیسے کماتے ہیں وہ متی طرح کی چیزوں کے پر خرچ کرتے ہیں تو اس کا مطالعہ کرنا۔ اس کے علاوہ تقسیم دولت، جو چاروں عاملین پیدائش یعنی زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم جو چیزوں کو بنا رہے ہوتے ہیں انہی کے درمیان میں دولت کو تقسیم کرنا، یعنی زمین کو اس کا لگان دینا، محنت کو مزدور کو اس کی اجرت دینا، سرمایہ یعنی جو پیسے ادھار لیے ہیں اس پر سود ادا کرنا، اور آخر پہ جو تنظیم کا ہے یعنی جو بندہ کاروبار سنبھال رہا ہے اس کو جو منافع ملے گا، یعنی جو ہم منافع کمائیں گے وہ ہمارے پاس بیسیکلی یہی تقسیم دولت ہوتا ہے، یعنی چاروں عاملین پیدائش کا معاوضے کو کہتے ہیں تقسیم دولت۔ نیکسٹ ہے تبادلہ دولت۔ دولت کو ایک جگہ یعنی اس میں اس چیز کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کہ دولت ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک شخص سے دوسرے شخص کے پاس کس طریقے سے منتقل ہوتی ہے، یعنی سپوز ہم کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر ہم خرید رہے ہیں ہم اسے پیسے دے رہے ہیں، یعنی پیسوں کی صورت میں اس کے پاس دولت جا رہی ہے، اور ہم جو چیز خرید رہے ہیں اشیاء کی صورت میں ہمارے پاس دولت آ رہی ہے۔ تو بیسیکلی تبادلہ دولت کا مطلب ہوتا ہے دولت کا منتقل ہونا۔ نیکسٹ کویسچن ہے دولت کی تعریف، یعنی کسی بھی شخص کی ملکیت میں جو بھی اثاثہ جات اور قیمتی اشیاء یعنی سونا، چاندی، اس کے علاوہ دیکھا جائے زمین، تو جتنی بھی چیزیں کسی شخص کی ملکیت میں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں دولت۔ پڑھتے ہیں، لکھا کہ کسی شخص کی ملکیت میں تمام اثاثہ جات اور قیمتی اشیاء، اثاثہ جات یعنی جتنی بھی زمین ہوگی، قیمتی اشیاء جیسے سونا، چاندی وغیرہ، تو اسے کہیں گے دولت۔ زیادہ بچے بیسٹ یہ ہے ہم اس طرح کی ڈیفینیشن کو اپنے الفاظ میں لکھیں: کسی شخص کی ملکیت میں تمام اثاثہ جات یعنی زمینیں، سونا، چاندی، قیمتی اشیاء وغیرہ جتنی بھی ہوتی ہیں اسے دولت کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن ہے مارشل کی معاشیات کی تعریف لکھیں۔ تو مارشل کو جو ہے ہمارے پاس نیو کلاسیکی مکتبہ فکر بھی کہتے ہیں۔ ایڈم سمتھ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ کلاسیکل مکتبہ فکر کہتے ہیں کیونکہ وہ سب سے پرانا ماہرین معاشیات تھا، اور اسی طریقے سے جو رابنز ہے اس کو جدید مکتبہ فکر کا بانی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں مارشل کی جو تعریف ہے معاشیات کی وہ کیا ہے: معاشیات میں انسان کے ان افعال کا مطلب ہوتا ہے کاموں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس کا تعلق زندگی کے روزمرہ معاملات سے ہے۔ روزمرہ مطلب روزانہ کے کاموں سے ہے۔ یہ علم انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے حصے کا جائزہ لیتا ہے جس کا اس چیز سے گہرا تعلق ہے کہ خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کو کس طرح حاصل کیا جائے اور انہیں کس طرح استعمال کیا جائے، یعنی اس میں اس چیز کے بارے میں جائزہ لیا جاتا ہے کہ ایک الگ انسان یا پھر متی طرح کے لوگ اپنی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسے کہاں سے کماتے ہیں اور انہیں کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ پس معاشیات ایک طرف دولت کا علم ہے تو دوسری طرف جو پہلی سے زیادہ اہم خود انسانی زندگی کے ایک اہم پہلو کا مطلب اس میں انسانی زندگی کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دولت کو کیسے کماتا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے ایڈم سمتھ نے تو معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا، اس نے زیادہ امپورٹنس یہاں پہ انسان کو دی تھی۔ نیکسٹ بچے ہمارے پاس کویسچن ہے رابنز کی معاشیات کی تعریف۔ تو رابنز نے بیسیکلی معاشیات کو کیا کہا تھا: معاشیات ایک ایسا علم ہے جس میں انسان کے اس طرز عمل کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کار کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو وہ لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع سے پورا کرتے وقت اختیار کرتا ہے جبکہ یہ ذرائع مختلف استعمالات رکھتے ہیں۔
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रॉबिन्स ने अपनी मुआशियात की तारीफ किन 4 हकीकतों पर रखी। तो इसकी जो तारीफ है वो में जो 4 बुनियादी बातें की गई हैं वही इनकी 4 हकीकतें हैं। यानी वो हकीकत क्या थी, इंसान की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा ही इंसान की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें से कुछ ज़्यादा अहम होती हैं और कुछ कम अहम होती हैं। ज़राए महदूद होते हैं, यानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो आमदनी होती है वो कम होती है। ज़राए मुतबादिल इस्तेमाल रखते हैं, यानी हम जो ख्वाहिशात हमारे लिए ज़्यादा अहम होंगी हम उन पे पैसे खर्च करेंगे और जो कम अहम होंगी उन पे बाद में खर्च करेंगे। तो इसका मतलब ज़राए मुतबादिल इस्तेमाल रखते हैं, यानी आमदनी को हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी तारीफ भी नहीं 4 बुनियादी यानी 4 हकीकतों पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मुआशी मसला या फिर मुआशी मसला क्यों पैदा होता है। तो रॉबिन्स की तारीफ 4 बुनियादों पर मुश्तमिल है। हम उनके नाम लिखेंगे। इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं, इंसान इनमें से कुछ अहम होती हैं और कुछ अहम नहीं होती। ज़राए महदूद होते हैं और ज़राए मुतबादिल इस्तेमाल रखते हैं। इसके बाद हम बेसिकली बताएंगे कि रॉबिन्स की तारीफ इन्हीं 4 हकीकतों पर मबनी है और इन्हीं 4 हकीकतों के मजमूए को कहते हैं मुआशी मसला। अगर इनमें से कोई एक खसूसियत मौजूद ना हो तो मुआशी मसला हरगिज़ भी पैदा नहीं होगा। तो बेसिकली अगर हम इतना सिर्फ इस क्वेश्चन को लिख दें तो भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इल्म की तारीफ। तो इल्म कायनात के किसी खास शोबे से मुतल्लिक हक़ाइक़ का मजमुआ है जिसे तहक़ीक़ व तजर्बे की रोशनी में इंतहाई गैर जानिबदाराना का मतलब होता है अपनी राय, अपनी ज़ाती राय शामिल किए बगैर मुताले के बाद मरतब किया गया हो। यानी अगर हम कहें कि हमें इल्म है, इसका मतलब हम किसी चीज़ किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन सारी मालूमात इकट्ठी करेंगे, उस पर तजर्बा करेंगे, तहकीक यानी सोच विचार करेंगे और अपनी इसमें ये नहीं इसको ज़ाती तौर पर नहीं लेंगे तो उसके बारे में जो भी नतीजा निकलेगा उसे कहते हैं इल्म। नेज़ इन हक़ाइक़ के असबाब, यानी अगर कोई भी चीज़ पैदा हो रही है उसकी वजूहात क्या है। जैसे सपोज़ हमारे पास टॉपिक हो अफराते ज़र का, तो हम जानेंगे कि अफराते ज़र पैदा क्यों होता है, यानी असबाब वजूहात क्या हैं और अगर मुल्क में अफराते ज़र हो तो उसकी वजह से नतीजा क्या निकलता है। तो अफराते ज़र में बेसिकली क्या होता है, क़ुव्वत ख़रीद यानी चीज़ों को ख़रीदने की ताकत कम हो जाती है। यहाँ पर मिसाल लिखी है, मसलन इल्म तबियात। इल्म तबियात का मतलब होता है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स की शक्ल में कायनात के चंद शोबे मसलन मादे, रोशनी, हरारत, जौहर वगैरह के बारे में मालूमात का एक मुफीद और बाज़ाब्ता मजमुआ फराहम हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इल्म हकीकत। तो बेसिकली इल्म की 2 इक़साम है, इल्म हकीकत और इल्म हदायत। तो हम पढ़ते हैं इल्म हकीकत क्या होता है और इल्म हदायत क्या होता है। तो इल्म हकीकत एक ऐसा इल्म होता है जिसमें कायनात के किसी ख़ास शोबे में वक़ूअ पज़ीर होने वाले हालात व वाक़यात का मुशाहिदा और तज्ज़िया करके इन्हें जूँ का तूँ बयान किया जाए। मसलन फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत ही जो बच्चे इसको सिंपल अल्फाज में लिया जाए तो किसी भी ख़ास शोबे के मुतल्लिक़ वक़ूअ पज़ीर होने वाले हालात व वाक़यात को जायज़ा लेना और उसको वैसे का वैसे ही बयान कर देना, यानी इसमें हमारी राय शामिल नहीं होगी। जैसे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के जो भी हम रूल्स पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसको चेंज नहीं कर सकते, तो अपनी राय उसमें शामिल नहीं कर सकते इल्म हकीकत में। नेक्स्ट है इल्म हदायत। वो इल्म जिसमें हालात व वाक़यात को एक ख़ास ज़ाविया निगाह से परखा जाए और ये फ़ैसला किया जाए इन्हें यूँ होना चाहिए, यानी मसलन गुर्बत की बजाय खुशहाली होनी चाहिए, हर मुल्क के अफराद को रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए। तो बेसिकली इसमें हम अपनी राय शामिल कर रहे हैं, इसीलिए इसे कहेंगे इल्म हदायत। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मुआशी कवानीन। तो मुआशी कवानीन क्या होते हैं, लोगों का वो यकसा तर्ज़ अमल जो वो मुआशी जद्दोजहद के दौरान इख्तियार करते हैं। हालात अगर एक जैसे रहें तो ये जो हमारे पास कवानीन होते हैं ये भी एक जैसे ही रहते हैं, इन्हें कहते हैं मुआशी कवानीन। यानी यहाँ पर बात ये हो रही है, जैसे हम बच्चे बात करें कानून तलब, कानून रसद की। कानून तलब में क्या होता है, बेसिकली जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है और कीमत अगर बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है। तो इसका मतलब लोगों का वो यकसा तर्ज़ अमल जो वो माशी जद्दोजहद के दौरान इख्तियार करते हैं, यानी ऐसे हालात जब इनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसा ही है इंसान की ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं लेकिन उनको पूरा करने के ज़राए महदूद होते हैं। हालात अगर एक जैसे रहे तो ये तर्ज़ अमल हमेशा एक सा रहता है। तो अगर हमने कानून तलब पढ़ा है इसका मतलब हमें समझ में होगा
کہ اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس کی طلب کم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب لوگوں کا یکساں طرز عمل ہے، اور واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ طرز عمل ہوتا ہے جو وہ معاشی جدوجہد کے دوران اختیار کرتے ہیں، اور اگر حالات ایک جیسے رہیں تو یہ طرز عمل یعنی یہ طریقہ کار بھی ایک جیسا رہتا ہے۔ یہاں پر ہم نے اگزامپل لکھنی نہیں بھولنی ہے، کوشش کرنا ہے کویشچن میں اگزامپل لکھیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا علم ہدایت میں ہم کہہ سکتے ہیں علم اصول معاشیات، اس کے علاوہ سیاسیات کی بک، تو یہ بیسیکلی جو ہے علم ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ علم حقیقت میں جیسے فزکس، کیمسٹری۔ اب ہم معاشی قوانین کی بات کریں، قانون طلب، قانون رسد، قانون تکثیر حاصل، قانون تقلیل حاصل وغیرہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے، استقرائی طریقے سے کیا مراد ہے؟ استقرائی طریقے کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص حقیقت سے کسی عام حقیقت تک پہنچنا۔ مثلاً اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے تو علی نے اس چیز کی جو ہے طلب کم کر دی ہے، یعنی اس کو خریدنا کم کر دیا کیونکہ قیمت بڑھ گئی ہے۔ اب اس کا مطلب ہم نے پہلے نام لیا ہے علی کا، تو یہ ایک خاص ہم نے نام لے لیا، یعنی ہم نے یہاں پہ بات کی خاص حقیقت سے عام حقیقت کی طرف آنا۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے، تو اسے کہیں گے استقرائی طریقہ۔ تو یہاں بھی ہمارے پاس یہی لکھا ہوا، اسلم نامی شخص اس کی مقدار کم کر دے گا، یعنی جب کسی چیز کی قیمت بڑھے گی اسلم نامی نے اس کی مقدار کم کر دی، اور اگر یہ طرز عمل ایک جیسا ہی رہے تو ہمیں اس سے بات سمجھ آتی ہے قیمت بڑھنے کی وجہ سے کوئی بھی شخص کسی چیز کی جو مقدار خرید ہے اس کو کم کر دے گا۔ نیکسٹ بچے ہمارے پاس کویشچن ہے جزوی معاشیات۔ جزوی معاشیات کا مطلب ہوتا ہے جزوی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے حصے، یعنی کسی چیز کا 10 لاکھواں حصہ۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر معاشیات کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا مطالعہ کرنا جزوی معاشیات کہلاتا ہے۔ مثلاً نظریہ تقسیم دولت، اس کے علاوہ نظریہ رویہ صارف، نظریہ قیمت، تو یہ ہم اس میں مثالیں لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بیسیکلی بتایا گیا مثلاً ایک فرد کی آمدنی اور اخراجات کا جائزہ لینا، تو اگر ایک فرد کے بارے میں مطالعہ کیا جائے اس کا مطلب اسے کہیں گے جزوی معاشیات۔ آپ کو MCQs بھی ایسے اس طرح کے آتے ہیں کہ نظریہ رویہ صارف کو جزوی معاشیات میں ہم لوگ شامل کرتے ہیں یا کلی معاشیات میں۔ اس کے علاوہ نظریہ تقسیم دولت، نظریہ قیمت، تو بیسیکلی یہ جزوی معاشیات کی ہی مثالیں ہیں۔ نیکسٹ ہے کلی معاشیات۔ معاشیات اس کے معنی ہوتے ہیں کل۔ جب معاشی تجزیہ کر کے معاشیت کا بحیثیت مجموعی جائزہ یعنی کلی طور پر کسی چیز کا جائزہ لیا جائے تو اسے کہتے ہیں کلی معاشیات۔ اس میں جیسے مثال لکھی ہوئی ہے قومی آمدنی کی، تو بچے بیسیکلی نوٹس کیا جائے قومی آمدنی مطلب پورے ملک کی آمدنی، اور یہاں ہم نے مثال لی تھی جزوی معاشیات میں فرد کی آمدنی کی، تو اس کا مطلب یہاں پر کلی طور پہ لے رہے ہیں یعنی قومی آمدنی، تو یہ ہمارے پاس کلی معاشیات کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ تجارتی چکر کلی معاشیات کی مثال ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے ہم مثال لازمی لکھیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس چیپٹر نمبر ہے 2۔ چیپٹر نمبر 2 کے شارٹ کویشچن کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، میرے کچھ کولیگز ہیں جو کہ یتیم خانہ کھولنے کے بہت خواہش مند ہیں اور اس کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نیکی کے اس کام میں اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ جائز کیش کروا سکتے ہیں، یا کوئی بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے تو آپ یہ کانٹیکٹ نمبر انہیں دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی رقم کسی بھی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا تاکہ مجھے اس سے موٹیویشن ملتی رہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر چیپٹر 2 کا فرسٹ کویشچن ہے، رویہ صارف سے کیا مراد ہے؟ بچے صارف کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو چیز کو استعمال کی غرض سے خریدتا ہے، یعنی ذاتی تسکین کے لیے وہ چیز اسے براہ راست فائدہ دینے والی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں صارف۔ اب ہم بات کریں رویہ، یعنی رویے کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کار۔ تو صارف کے توازن، ہمیشہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم پیسوں سے زیادہ افادہ حاصل کرے، تو صارف کے توازن حاصل کرنا یعنی زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنے کی کوشش کو رویہ صارف کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنے کی کوشش، جسے صارف سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس میرا جو ہے توازن کا صورتحال ہے، تو بیسیکلی یہ افادہ ہوتا کیا ہے، یعنی اس نے تو یہاں پہ کہہ دیا صارف کے توازن حاصل کرنا یعنی زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنے کی کوشش کو رویہ صارف کہتے ہیں۔ تو اب ہم افادہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، افادہ کسے کہتے ہیں۔ بیسیکلی کسی شے میں انسانی خواہش کو پورا کرنے کی خوبی، وسط یا قوت کو افادہ کہتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں ہم یہاں پر پانی میں پیاس بجھانے کی خوبی، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس بلب روشنی دیتا ہے، پین لکھنے کے کام آتا ہے، تو اگر کسی شے سے کسی انسان کی خواہش پوری ہو رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں افادہ۔
کیونکہ جب ہم بچے کاروبار کرتے ہیں تو جس چیز کو جو چیز ہم بنا رہے ہیں اس کا مطلب جو شخص اسے خریدے گا وہ سب سے پہلے اپنی خواہش کو دیکھے گا اور پھر اگر پیسے ہیں یعنی قوت خرید ہے تو اس چیز کو خریدے گا۔ اس کا مطلب ہمیں چیز بنانے سے پہلے اس بات کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ کیا جو شخص چیز خریدنے والا ہے اسے اس کے اندر افادہ نظر آ رہا ہے یا پھر نہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے صفر افادہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کسی شے کی وہ اکائی جس پر کسی صارف کو اسے استعمال کرنے کی خواہش مکمل طور پر پوری ہو جائے اسے کہتے ہیں صفر افادہ۔ مثلاً ایک شخص جو ہے تیسرا عام پر اسے حاصل کرنے کی اسے استعمال کرنے کی خواہش مکمل طور پر پوری ہو گئی ہے، تو تیسرے عام پر کسی شخص کے استعمال کرنے کی خواہش مکمل طور پر پوری ہو گئی ہے اسے کہتے ہیں صفر افادہ۔ اور جس نقطے پر کسی شے کا افادہ صفر ہوتا ہے اسے نقطۂ سیری بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے افادہ اور تسکین۔ تو بیسیکلی بچے افادہ کا مطلب ہوتا ہے خواہش، یعنی ہم فرض کریں اگر کوئی شخص آم کھائے گا تو اس سے افادہ کتنا ملے گا، یعنی اس کی خواہش کتنی پوری ہوگی۔ اور تسکین کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شے کو استعمال کرنے کے بعد جو مطلب اس کی خواہش جو پوری ہوئی ہے جو اسے حاصل ہوا ہے، تو یہاں پڑھتے ہیں تسکین کا مطلب خواہش کا پورا ہونا ہے، جبکہ افادہ کسی شے کی وہ خوبی ہے جو انسانی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ تو تسکین کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی شخص نے اسے استعمال کیا تو اسے حاصل ہوئی ہے چیز اسے کہتے ہیں تسکین۔ اور افادہ ہم ویسے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی شخص اگر آم کھائے گا تو اس سے کتنا افادہ ملے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے کل افادہ۔ کسی شے کی مختلف اکائیوں کو استعمال کرنے سے مجموعی طور پر جو افادہ حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کل افادہ۔ مثلا ایک شخص 2 گلاس پانی پیتا ہے اسے پہلے سے 6 افادہ دوسرے سے 4 حاصل ہوتا ہے، تو مجموعی طور پر جو ہمارے پاس افادہ ہے یعنی 10 کل افادہ کہلائے گا۔ تو ہم اس طریقہ کار سے لازمی ساتھ میں اگزامپل لکھیں گے۔ نیکسٹ بچے ہمارے پاس یہاں پر کویشچن ہے مختتم افادہ سے کیا مراد ہے؟ بیسیکلی مختتم افادہ کے 3 کنسیپٹ ہیں۔ مختتم کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ، تو الگ الگ اکائیوں سے حاصل ہونے والا افادہ مختتم افادہ کہلاتا ہے، کل میں ہونے والا اضافہ مختتم افادہ کہلاتا ہے، اور آخری اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ مختتم افادہ کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کی مثال کی بات کریں، ڈیفینیشن ہم نے جسٹ ایک لائن میں لکھنی ہے۔ الگ الگ اکائیوں سے حاصل ہونے والا افادہ مختتم افادہ کہلاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص 2 گلاس پانی پیتا ہے، پہلے سے 6 اور دوسرے سے 4 افادہ حاصل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان الگ الگ یعنی پہلے سے جو 6 حاصل ہوا ہے اور دوسرے سے جو 4 حاصل ہوا ہے انہیں کہیں گے مختتم افادہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے افادہ اور فائدہ مندی میں فرق۔ اچھا دیکھا جائے شراب، فیمس، سگریٹ جو لوگ یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب انہیں اس کے اندر افادہ نظر آتا ہے تو اس لیے وہ اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں فائدہ مندی موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے جس چیز میں افادہ ہے یعنی جو کسی انسان کی خواہش کو پورا کر پا رہی ہے چیز اس کے اندر فائدہ بھی موجود ہو۔ تو بڑھتے ہیں یہاں کیا لکھا ہے کسی شے میں انسانی خواہش کو پورا کرنے کی خوبی کو افادہ کہتے ہیں، مثلا پانی میں پیاس بجھانے کی خوبی، جبکہ افادہ سے مراد فائدہ مندی نہیں، کیونکہ بہت سی اشیاء ہیں جو کہ فائدہ مند نہیں ہیں، مثلا شراب، افیم، سگریٹ وغیرہ یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے یعنی نقصان دہ ہیں، لیکن ان میں افادہ موجود ہے کیونکہ یہ انسانی خواہش کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی استعمال کر رہا ہے اس کا مطلب اس کے اندر افادہ نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ انسانی خواہش کو پورا کر پا رہی ہے چیز، لیکن اس کے اندر فائدہ مندی موجود نہیں ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے نقطۂ سیری۔ کسی شے کی وہ اکائی جس پر صارف اسے مزید استعمال کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یعنی کسی شے کی وہ اکائی جس پر کسی استعمال کرنے والے کی خواہش مکمل طور پر پوری ہو جائے اسے کہتے ہیں نقطۂ سیری۔ مثلاً ایک شخص تیسرا آم کھا رہا ہے اور تیسرے آم پر اسے استعمال کرنے کی خواہش مکمل طور پر پوری ہو گئی ہے اسے کہتے ہیں نقطۂ سیری، اور نقطۂ سیری پر مختتم افادہ صفر ہوتا ہے۔ نیکسٹ بچے ہمارے پاس کویشچن ہے قانون تقلیل افادہ مختتم۔ تقلیل کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا۔ اگر کسی بھی چیز کو مسلسل استعمال کیا جائے یعنی اگر ہم بیٹھ کر آم کھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں جو اس سے افادہ حاصل ہوگا ہر دوسری یا تیسرا آم کھانے پر جو ہمیں افادہ حاصل ہوگا وہ پچھلے والے کی نسبت کم ہوگا۔ تو کسی چیز کے مسلسل استعمال کرنے کی وجہ سے اس کو استعمال کرنے کی خواہش جو کم ہوتی ہے بیسیکلی اسے کہتے ہیں قانون تقلیل افادہ مختتم۔ تو یہاں پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے کسی شخص کے پاس ایک شے کی مقدار میں اضافہ ہوتے جانے سے یعنی بڑھا رہے ہیں اس کو جو مزید افادہ حاصل ہوتا ہے
یعنی جیسے جیسے ہم شے کی مقدار کو بڑھا رہے ہیں، جو مزید افادہ حاصل ہو رہا ہے وہ شے کی ہر زائد اکائی کے ساتھ گھٹتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے ہم آم کو بڑھائیں گے ویسے ویسے افادہ بھی کم ہوگا، جبکہ باقی امور جوں کے توں رہیں، یعنی باقی شرائط تبدیل نہ ہوں، جیسے کہ جو ہم آم کھا رہے ہیں وہ ذائقے کے لحاظ سے بھی ایک جیسے ہوں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے، قانون تقلیل افادہ مختتم کے 4 مفروضات کو شرائط بھی کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بغیر یہ قانون درست ثابت نہیں ہوتا، شے کی اکائیاں مناسب مقدار میں ہوں۔ اب ہم نے بات کیا کہ ہمارے پاس جو افادہ ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ تقلیل ہے، تقلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کم ہونا۔ لیکن اگر ہم یہاں پر مقدار جو ہے، یہ قانون تب درست ثابت ہوگا جو ہم چیز استعمال کر رہے ہیں وہ مناسب ہو۔ یعنی اگر ہم یہاں پہ آم کی بجائے جو ہے انگور کی مثال لے لیں تو یہ بہت چھوٹی اکائی ہے۔ دوسری طرف ہم اگر تربوز کی لے لیں تو دوسرا، ایک تو کھایا نہیں جانا، تو دوسرا اس کا مطلب ہم استعمال ہی نہیں کریں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل پائے گا کہ دوسرے سے افادہ پہلے کی نسبت کم حاصل ہوا ہے یا زیادہ۔ شے کا استعمال مسلسل اور لگاتار ہو، یعنی ہم اندر سٹے نہیں کریں، گیپ نہیں ہو، یہ نہیں ایک آم صبح کھایا ایک دوپہر کھایا تو اس سے افادہ کم تھوڑی ہوگا بلکہ زیادہ ہو جائے گا۔ اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ استعمال مسلسل اور لگاتار ہو، شے کی تمام اکائیاں ہر لحاظ سے یکساں ہوں۔ یعنی اگر ہم دوسرے والا آم پہلے والے کی نسبت زیادہ میٹھا ہے تو دوسرے سے تو ہمیں زیادہ افادہ حاصل ہوگا، لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں تقلیل کی، یعنی جو دوسرا آم کھائیں گے اس سے افادہ پہلے والے کی نسبت کم حاصل ہوگا، تو اس لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے شے کی اکائیاں یکساں ہوں۔ دوران استعمال صارف کی ذہنی کیفیت نہ بدلے، یعنی جو صارف چیز استعمال کرنے والا شخص ہے اس کی ذہنی کیفیت نہیں بدلے۔ سپوز ہم دوسرا آم کھا رہے ہیں، ہمیں یاد آیا ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تو اس کا مطلب ہمیں اس سے زیادہ افادہ حاصل ہوگا، ہم زیادہ شوق سے کھائیں گے، حالانکہ یہاں پر تو افادہ کم ہونا چاہیے تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے، قانون تقلیل افادہ مختتم کی حدود کو مستثنیات بھی کہتے ہیں۔ یعنی کون سی چیزیں ہیں جن پر یہ والا قانون لاگو نہیں ہوتا، یعنی ان کے استعمال سے جو شخص ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کا افادہ کم نہیں بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم نے تو کہا تقلیل میں کم ہوتا ہے، تو بیسیکلی یہ چیزیں قانون تقلیل افادہ مختتم میں نہیں آتی۔ علم، جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کو جو افادہ ہے وہ کبھی بھی تقلیل یعنی کمی کی طرف نہیں آتا۔ مال و دولت، جن لوگوں کو پیسے اکٹھے کرنے کا شوق ہوتا ہے ان کا افادہ کم نہیں ہوتا۔ نمود و نمائش کی اشیاء، جو لوگ فیشن کرتے ہیں، اسی طرح کی برانڈڈ چیزیں پہنتے ہیں، ان کا افادہ کم نہیں ہوتا۔ تاریخی نوادرات، جن کو پرانی چیز، ہسٹوریکل پلیسز، جگہ دیکھنے کا یا پھر پرانی چیزوں کو اکٹھا کرنے کا، سکے اکٹھے کرنے کا، اس طرح کے شوق ہوتے ہیں، ان کا یہ افادہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے، بیسیکلی اس چیپٹر میں 2 ہی قانون ہے، قانون تقلیل افادہ مختتم، اس کو جو ہے اشیاء صرف کا پہلا قانون کہتے ہیں۔ اشیاء صرف کا یعنی استعمال کرنے کا پہلا قانون، اور قانون مساوی افادہ مختتم کو قانون استبدالی بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پڑھتے ہیں لکھا کیا ہے۔ مساوی کا مطلب ہوتا ہے برابر، یعنی سپوز ہم یہاں پر 2 چیزیں خریدنا چاہ رہے ہیں، اے اور بی، تو اس کا مطلب ہے اگر ہم خریدنا چاہ رہے ہیں تو ان کے درمیان جو ان سے ہمیں افادہ حاصل ہو رہا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے برابر ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنے کے لیے ایک صارف کو اپنی محدود رقم مختلف اشیاء پر اس طرح خرچ کرنی چاہیے ہماری کوشش ہو کہ ہم دونوں چیزیں بھی خریدیں اور ہمیں جو ان سے افادہ حاصل ہو وہ بھی ایک دوسرے کے برابر ہو، اور اسے ہر شے سے یکساں افادہ مختتم بھی حاصل ہو۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن ہے، قانون تقلیل افادہ مختتم کی عملی اہمیت یعنی فوائد۔ تو جس نے قانون تقلیل پڑھا ہے یعنی اسے یہ پتہ ہے کہ کسی چیز کو مسلسل استعمال کی وجہ سے جو افادہ ہے وہ کم ہوتا ہے، تو پھر اسے کیا فائدہ ہوگا؟ صارف کی رہنمائی، دیکھا جائے تو صارف کے پاس جب کوئی شخص بازار میں چیز خریدنے جاتا ہے اس کو پتہ چلے کہ اس کے پاس آلریڈی وہ چیز موجود ہے، اس نے پہلے بھی استعمال کیا، تو پھر وہ چیز نہیں خریدتا۔ اب دوسری طرف ہم دیکھیں تو قانون طلب 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، کسی چیز کو خریدنے کی خواہش اور قوت خرید۔ تو بیسیکلی اس کا مطلب ہے جو خواہش ہے وہ قانون طلب کا ہی حصہ ہے۔ ہمیں اگر ہم کوئی چیز بنا رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو استعمال کرنے والا شخص ہے وہ اسے خریدے گا بھی یا پھر نہیں۔ نیکسٹ ہے، ٹیکس عائد کرتے وقت وزیر خزانہ کی رہنمائی۔ بیسیکلی ٹیکس عائد کرتے وقت جو ہے
अमीरों पे ज़्यादा शरह से और गरीबों पर कम शरह से टैक्स लगाया जाता है, उसकी बेसिक वजह यही होती है कि यहाँ पर जो है समझा जाता है, वज़ीर ख़जाना समझता है कि माल जिनके पास ज़्यादा उनका उसके अंदर अफादा कम है, इसलिए वो ज़्यादा टैक्स लगाता है और गरीबों पर कम शरह से लगाता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास मालो दौलत होती है ये कानून तकलील फ़ादा मुख्ततम की हदूद है, यानी इस पर कानून ये वाला लागू नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मुआशी हजात। मुआशी हजात का मतलब होता है ज़रूरियात, यानी वो ज़रूरियात जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान को पैसे अदा करने पड़ते हैं, उसे कहते हैं मुआशी हजात। मसलन रोटी, कपड़ा, मकान। नेक्स्ट है अशिया सर्फ। सर्फ का मतलब होता है खर्च। वो अशिया जो कोई भी इंसान अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदता है, वो चीज़ उसे बराह रास्त तस्कीन फराहम करती है, उसे कहते हैं अशिया सरमाया। मसलन आटा, घी वगैरह। नेक्स्ट है अशिया सरमाया। वो अशिया जो कारोबार में मज़ीद अशिया पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें कहते हैं अशिया सरमाया। मसलन कारोबार में मशीनरी आलात जो भी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, उसे कहते हैं अशिया सरमाया। तो बेसिकली हमने साथ में एग्जांपल भी लिखनी है। ये हमारे पास पहले 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं।